الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کوشچن کیا کہ آپ نے یہ پروگرامنگ یا گیم ڈیولپمنٹ وغیرہ کہاں سے سیکھی، اور دوسرا سوال موسٹ کامن یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہم کون سی فیلڈ کو اڈاپٹ کریں یا ہم کون سی پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ سیکھیں۔ تو یہ بہت ہی ایک کنفیوژن کا پوائنٹ ہوتا ہے جب نیو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں اور انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ تو فار دیٹ اسٹوڈنٹس میں یہ بنانے جا رہا ہوں ویڈیو، اور یہ تقریباً 2-3 ویڈیوز پہ مشتمل ہوگی۔ فرسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اپنا جو پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں گا، اور آپ اس سے آپ لرننگ پاتھس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آپ بھی کس طریقے سے لرن کر سکیں ڈفرینٹ چیزیں۔ تو آئی تھنک کہ وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنی سٹوری جو ہے پریکٹیکل لائف کی وہ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب میں 2008 کے اندر تقریباً میں نے دبئی جانے کا ارادہ کیا، اور وزٹ ویزا جو تھا وہ میرا آ گیا، اور وزٹ ویزے پہ میں نے جانا تھا اور کوئی جاب سرچ کرنی تھی۔ ناؤ میں جو پرانا اس کا ایکسپیرینس تھا، میں یوٹیوب وغیرہ سے ویب ڈیزائننگ اور بیسک ویب ڈیزائننگ HTML CSS اور ڈریم ویور بہت زیادہ اس ٹائم یوز ہوتی تھی، تو وہ یوز کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر تھوڑا بہت آئیڈیا تھا مجھے۔ اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر کورل ڈرا وغیرہ کے اندر کچھ تھوڑا بہت میں کر لیتا تھا، فوٹوشاپ وغیرہ مجھے نہیں آتا تھا اس ٹائم پہ۔ تو اس ٹائم پھر میں نے سوچا کہ آئی ول گو ٹو دبئی، تو وہاں پہ میں کیا کروں گا؟ تو یعنی میں نے جاب ڈھونڈنی ہے، تو کیا جاب مجھے ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو مائی بیک گراؤنڈ واز BCom دیٹ ٹائم، اور CA میں نے شروع کیا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا۔ تو BCom جو تھی وہ اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر ہے، فیلڈ ہے، اور اس کے اندر پھر مجھے پیچ ٹری وغیرہ آتا تھا۔ میں نے یہاں پہ کچھ کمپنیز کے چھوٹے موٹے اکاؤنٹس بھی بنائے تھے، تو اس کا آئیڈیا تھا مجھے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اکاؤنٹنگ کی جابز جو ہیں وہ دبئی میں کس طرح سے ملتی ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں میرے بھائی تھے دبئی کے اندر جو آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے ڈوبیزل، تو اس پہ تم جابز وغیرہ سرچ کرنا شروع کر دو ابھی سے، تقریباً 1 منتھ پہلے، یعنی دبئی جانے سے۔ تو میں ڈوبیزل پہ کیا، اور یہاں پہ UAE کے اندر جتنے بھی لوگوں کو جابز ملتی ہیں زیادہ تر 90% یہیں سے ملتی ہیں۔ تو ڈوبیزل کے اندر جی میں چلا گیا یہاں پہ، کیونکہ میرا انٹرسٹ جو تھا وہ ویب ڈیزائن اور گرافکس اس کی طرف زیادہ تھا، تو میں جابز کے اندر ادھر چلا گیا، ٹھیک ہے، جاب سیکشن کے اندر، اور پھر میں چلا گیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر۔ تو ناؤ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ جابز یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو سافٹ ویئر ڈیولپر کو اوپن کیا، اور PHP ڈیولپر، مجھے تھوڑا بہت اس ٹائم آئیڈیا تھا کہ PHP بھی کوئی چیز ہے، ہاں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ایکچولی PHP کا، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ادھر ایک میرے جاننے والے تھے، ان کا ایک اسکول تھا، اور انہوں نے مجھے بولا جی کہ آپ اسکول کے لیے کوئی ڈیٹا بیس سسٹم بنائیں۔ تو مجھے تو بالکل بھی اس ٹائم میں بگنر تھا، تو میں نے کافی زیادہ سرچ وغیرہ کی ادھر ادھر، تو ڈیٹا بیس ویب سائٹ میں بنانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوا، میں ایبٹ آباد میں گھوما، پنڈی، لاہور، مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا۔ تو پھر مجھے ایک میرے ابھی بہت اچھے دوست ہیں، سکندر نام ہے ان کا، اور وہ اس ٹائم پہ بالکل ینگ ہوتے تھے، میری ایج تھی تقریباً 21 اور 22 تھی میرے خیال سے، اور اس کی ایج جو تھی وہ تقریباً 16 ایئرس تھی اس ٹائم پہ، اینڈ ہی نو دی ویب ڈیولپمنٹ ویری گڈ۔ تو وہ مجھے کہیں مل گیا، اور اس نے جو ہے مجھے بہت زیادہ، یعنی اس نے میری لائف کے اندر جتنے بھی بیسک کنسیپٹس وغیرہ تھے وہ اسی نے کلیئر کیے۔ تو ہی از ریئلی ویری انٹیلیجنٹ اینڈ بہت ہی زبردست آدمی ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں پھر ان فیوچر ویڈیوز کچھ بتاؤں گا اس کی ایکٹیویٹیز۔ تو اینی ہاؤ اس نے مجھے ڈروپل کا کچھ آئیڈیا دیا۔ ڈروپل جو ہے وہ CMS سسٹم ہے، جیسے جوملا ہے، ورڈ پریس ہے، اسی طرح سے یہ ایک اوپن سورس CMS سسٹم ہے، اور اس نے مجھے کہا جی کہ اس کے اندر آپ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں ڈیٹا بیس ڈریون ویب سائٹ۔
تو پھر اس کے اندر ہم نے اسکول ویب سائٹ بنائی اور میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. تو اینی ہاؤ یہ وہ والا منتھ تھا ایکچولی، جو لاسٹ منتھ تھا، اس کے اندر میں نے ڈروپل کو کافی زیادہ سیکھ لیا اور اس پہ میں ویب سائٹس بنا سکتا تھا چھوٹی موٹی. ٹھیک ہے، تو اب میں چلا گیا جی دبئی. اور دبئی سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ ڈفرینٹ سرچ کی. فار ایگزامپل یہ دیکھیے PHP ڈیولپر جابس. تو اس کے اندر دیکھیں آپ کو ڈفرینٹ قسم کی نا یہ جابز مل جاتی ہیں. یہ تو خیر ایڈس بیسڈ جاب ہے. یہ ہے فار ایگزامپل ہائرنگ PHP ڈیولپر، اور اس کی آپ پھر سیلری دیکھ لیں کہ اتنی سیلری ہوگی جی، اور اس نے کیا کیا کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب آپ دیکھیے کہ یہ میں ادھر سے دیکھ لیا کرتا تھا کہ اس کو کیا کیا چیز سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے ایکسیلنٹ نالج آف PHP SQL HTML5 CSS3 اور جاوا اسکرپٹ jQuery ویب سروسز JSON XML. ٹھیک ہے، تو یہ تب آپ کو جا کے جاب ملتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ میں نے کچھ چیزوں کو پک کیا ادھر. ٹھیک ہے، میں نے یہاں سے بہت کچھ سرچ کیا اور اس ٹائم پہ ویب ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ جابز آتی تھیں. تو یہ دیکھیے جیسے ای کامرس اسپیشلسٹ ہے، اسی طرح سے ڈفرینٹ اور جابس ہیں IT ٹیلی کام ڈیٹا سینٹر. تو اس طرح کی جابز میں سے میں نے سکلز کو جو ہے وہ لکھا کہ میں نے کیا کیا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مجھے فوٹوشاپ سیکھنا تھا، HTML کو اچھے طریقے سے سیکھنا تھا، CSS کو سیکھنا تھا، جاوا اسکرپٹ کو ہم ڈیٹیل میں کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے شروع میں، تو اس کو بیسک نالج ہونا ضروری ہوتا ہے. PHP کا نالج مجھے ہونا چاہیے تھا، MySQL، اور اس کے بعد کوئی CMS. ٹھیک ہے، تو CMS کے اندر میں نے اس ٹائم پہ ڈروپل کو چوز کیا تھا، تو ڈروپل CMS جو ہے میں یوز کرتا تھا. تو یہ چیزیں میں نے سیکھ لی اور یہ ایک منتھ کے اندر میں نے ڈفرینٹ YouTube سے دیکھا، ادھر ادھر سے آپ کی جو ویب سائٹ ہے W3 Schools ہے، بہت اچھی ویب سائٹ ہے، وہاں سے HTML CSS جاوا اسکرپٹ یہ سیکھا میں نے. ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیکھ آپ کو ملتی ہے فرام ٹیکسٹ فارم. ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہ والی ویب سائٹ ہے یا اسی طرح کی یعنی ٹیکسٹ فارم میں یا ڈاکومنٹیشن فارم میں جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں ان کو آپ زیادہ میمورائز کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ویڈیوز. اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو چیز میمورائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ایک یاد رکھیں، بیٹر ٹو لرن فرام ڈاکومنٹیشنز. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب میں وہاں پہ چلا گیا دبئی میں. جا کے میں نے کیا کیا، یہاں پہ جا کے ایڈ کیا، میں نے اپنا ایک ایڈ لگایا. ٹھیک ہے، اور وہ ایڈ ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنا ڈسپلے ایک بنا لیں اور اس کے اندر پھر آپ جائیں فار ایگزامپل یہ جابس وانٹیڈ میں، اور یہاں پہ آپ کوئی جاب وانٹیڈ والے یہ آپ دیکھیے یہ ڈفرینٹ لوگوں نے اپنے ایڈز لگائے ہوئے ہیں ادھر. تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم گرافک ڈیزائنر ہیں، فار ایگزامپل ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، اور مجھے جو ہے وہ جاب چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب اس کی یہ جو ایڈ ہے اس پہ بھی کافی لوگ آتے ہیں جاب پرووائڈ کرنے والے، اور ان لوگوں کو پھر وہ زیادہ سرچ کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب آپ ایڈ پوسٹ کرتے ہیں تو یہ ایڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کو جلدی جو ہے وہ جاب مل جائے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ کہ میں نے کس طرح ایڈ پوسٹ کیا تھا. تو آئی فار ایگزامپل CV اوپن کرتا ہوں میں، کوئی پرانی CV اگر ہو تو آئی ول شیئر ود یو کہ ہم نے کس طرح سے CV میں نے بنائی. اور یہ سارا چیز آپ کو جو ہے نا وہ آئیڈیاز سے مل جاتی ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے مشورے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو کافی سیکھ ملتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ میری CV ہوا کرتی تھی. تو یہ ناؤ یو کین سی دس از دی CV فارمیٹ، 1 پیج فارمیٹ. مجھے وہاں پہ کسی نے بتایا تھا کہ 1 پیج پہ آپ نے رکھنی ہے CV، اور اس کے اندر پھر میں نے جو سکلز وغیرہ تھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بہت ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے، اور سکل کے لیولز یہاں پہ شو کیے. تو اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے کچھ نہ کچھ ان کا آئیڈیا تھا. ٹھیک ہے، ناٹ ان ڈیٹیل بٹ میں جانتا تھا ان چیزوں کو، اور آئی واز کانفیڈنٹ کہ مجھے کوئی کام ملے گا تو میں لرن کر کے کر لوں گا وہ کام. ٹھیک ہے، تو
یہ آپ کو سی وی فارمیٹ نظر آ گئی، کیریئر سنیپ شاٹ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ میں نے کچھ کمپنیز میں کام کیا تھا، تو یہ جاب رول وغیرہ جی میں نے کیا کیا کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک فارمیٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو اب دیکھیے میں نے فوٹو شاپ پہ بنا لی تھی. یو کین آلسو بلٹ ان فوٹو شاپ یا کورل ڈرا یا کسی بھی ایم ایس ورڈ پہ بھی ایسی سی وی بنا سکتے ہیں آپ. تو اینی ہاؤ یہ کرنے کے بعد میں نے یہ سی وی جو ہے وہ ابھی اپلوڈ کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کو ڈفرینٹ کمپنیز کو سینڈ کرنا شروع کر دی جہاں پہ یہ جابس وغیرہ پرووائڈ کر رہی تھی، ٹھیک ہے. تو وین آئی ریچڈ دبئی، تو مجھے تیسرے دن جو ہے وہ فرسٹ کال آ گئی فار انٹرویو، اور میں وہاں پہ چلا گیا. اور انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں جو سی وی پہ لکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا جی بالکل، بٹ آئی ایم ناٹ ویری مچ ایکسپرٹ ان دیٹ، اور میں نے سچ بتا دیا. اور آئی ول لرن، اگر آپ کوئی بھی ٹاسک دیں گے تو میں لرننگ پہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا اور پھر آپ کو چیز بنا کے دے دوں گا. تو ہی ایکسیپٹیڈ می دیٹ کمپنی، اور اس نے مجھے جی جاب دے دی. فرسٹ جاب جو تھی میری 3300 درہمز پہ مجھے ملی، 3300. تو اس وقت وہ کافی زیادہ تھے نیو بی کے لیے، اور مجھے بہت اچھا لگا. تو اینی آئی وہ بہت اچھی کمپنی تھی، اینڈ ہز اونر واز ویری گڈ، افریقن اونر تھا، اور اس نے میں نے وہاں پہ مجھے انجوائے کیا میں نے. تو بہرحال اس کمپنی کے اندر اب کیا ہوا کہ وہ مجھے چھوٹے موٹے ٹاسک دینا شروع ہو گئے کہ جی یہ ویب سائٹ، آپ کمپنی کی ویب سائٹ بنائیں، یہ گرافکس کا کوئی فلائر وغیرہ آ جاتا تھا وہ بنائیں. اور میں کیا کرتا تھا کہ وہاں پہ جو سینئر تھے ان سے کچھ تھوڑی بہت گائیڈنس لے کے، اور ان سے گائیڈنس کیا ہوتی تھی، فار ایگزامپل کہ کوئی ویب سائٹ بنانی ہے، اس کا میں پوچھتا تھا یہ کیسے اس کو میں بناؤں. تو وہ کہتے تھے جی کہ آپ جو ہے وہ فلاں سی ایم ایس سسٹم یوز کر لیں. تو جوملا سے وہاں پہ میں انٹروڈیوس ہوا. جوملا بہت زبردست سی ایم ایس سسٹم ہے، اور نمبر 1 ایوارڈ اس کو، یعنی نمبر 1 سی ایم ایس ایوارڈ ملا ہے 2017 کے اندر. اور ورڈ پریس بھی بہت اچھا ہے، لیکن جوملا کے اندر، جوملا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن بہت زیادہ یعنی پاورفل ہے، ٹھیک ہے. تو جوملا سے میں انٹروڈیوس ہوا، اور اس کے بعد میں نے جوملا پہ ویب سائٹس بنانا شروع کی. تو کلائنٹس کی بھی بہت زیادہ ویب سائٹس بنائیں، اور اپنی کمپنی کے لیے بھی. اور پھر وہاں پہ میں نے، میرا جب ایکسپیرینس بڑھتا گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی بیسکس آپ کو ضرور آنی چاہیے. فار ایگزامپل یہ ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں جی جوملا کے اندر اسی طرح کی. تو اب ہمیں کوئی اس کے ایڈمن پینل میں ہمیں یہ آپشن نہیں ملتا کہ جی اس کا کلر چینج کر دیں ہم بلو بار کا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دس از ڈیفالٹ. تو اب یہ ہم کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل کہ ہمیں کوئی آپشن ہی نہیں مل رہا اس کے ایڈمن پینل میں. تو دین وی کمز ٹو پروگرامنگ. تو یہاں پہ پھر ہم کیا کریں گے جی، یہاں پہ رائٹ کلک کر سکتے ہیں، انسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اب دیکھیے آپ کو یہ ڈیو کلاس HTML مل گئی ادھر، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو مل گیا جی CSS، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے آپ بیک گراؤنڈ کلر کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں. وی کین آلسو چینج دی باکس شیڈو وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. ہم انر ٹیکسٹ کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اور پھر ہم کیا کریں گے، یہاں پہ جائیں گے، اس کا پاتھ دیکھیں گے کہ یہ کس جگہ پہ یہ والی فائل پڑی ہوئی ہے، اور اس نمبر لائن کو ہم جا کے ایڈٹ کر دیں گے، اور یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آلدو اٹس ویری ایزی، بٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز کیسے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اب ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. یو کین کسٹمائز دیٹ. اور اگر آپ کو HTML CSS کے بیسکس کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. اینی ہاؤ وہاں پہ مجھے PHP کی کچھ سافٹ ویئرز کے اندر بھی کام کرنے کا موقع ملا. میں نے پھر PHP کو بھی ڈیپتھ میں سیکھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ٹاسک آ جاتے ہیں کبھی کبھار. فار ایگزامپل آپ کے پاس کسی کلائنٹ کا ٹاسک ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہو، اس کے اوپر آپ کا ایک فارم ہو، اور اس کے اندر فارم کے اندر ڈفرینٹ، فار ایگزامپل اٹینڈنس فارم ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اٹینڈنس فارم ہو جس کے آگے اس طرح ٹک بنا ہو اور کراس بنا ہو، اور آپ کسی بھی لائن کو ٹک یا کراس کر سکیں،
ٹھیک ہے. اب یہ ایک چھوٹی سی بظاہر یہ ایک چھوٹی سی فنکشنلٹی ہے, بٹ دس فنکشنلٹی از ناٹ اچیویبل ان سرٹن فار ایگزامپل جاوا HTML اور CSS. تو اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی کے لیے ہمیں ایجیکس یوز کرنا پڑے گا پھر, ٹھیک ہے, ایجیکس پروگرامنگ لینگویج. تو اس کے اندر ہم پھر اس طرح کی ڈائنامک چیزیں بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا JSON ہمیں یوز کرنا پڑے گا یا jQuery یوز کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاسک آتے تھے تو میں پوچھتا تھا, فار ایگزامپل اس طرح کا ٹاسک آ گیا اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم کا, تو میں نے کسی سینئر سے پوچھ لیا, ٹھیک ہے, یا یہ اپنے دوست جو تھا سکندر اس سے پوچھ لیا, تو وہ مجھے بتا دیتے تھے کہ دیٹ از اچیویبل ان ایجیکس, ٹھیک ہے. تو پھر میں کیا کرتا تھا, ایجیکس کو دیکھنا شروع کر دیتا تھا. اس کو 2-3 دن مجھے لگ جاتے تھے سمجھنے میں کوئی نئی لینگویج کو یا اس کے پیٹرن کو, اور پھر اس کے بعد میں وہ چیز بنا لیتا تھا اور باس بیکم ہیپی کہ ہاں جی یہ کام تو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جب اس کمپنی سے میں نیکسٹ کمپنی میں گیا فار بیٹر آپشن, تو وہاں پہ پھر مجھے مزید ٹاسک ملنا شروع ہو گئے, فار ایگزامپل موبائل ایپس ڈیزائن. تو اس کے لیے پھر میں نے گائیڈنس لی وہاں پہ سینئرز جو تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ آپ بوٹ اسٹریپ کی مدد سے جو ہے موبائل کا UI جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا کریں. تو اب پھر میں نے بوٹ اسٹریپ کو اسٹڈی کر لیا, ٹھیک ہے, اور اس کو سیکھ لیا میں نے, اور پھر ان کو موبائل UIs جو ہیں وہ کریٹ کر کے دے دیے. اسی طرح سے بوٹ اسٹریپ کے علاوہ پھر ورڈ پریس کے اوپر کام آ گیا. ورڈ پریس کے اندر تھیم کسٹمائزیشن, اور کمپنی چاہ رہی تھی کہ ہم اپنا تھیم جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں ورڈ پریس کے اندر. تو پھر میں نے وہ لرن کیا کہ تھیم کس طرح سے بنتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا, ٹھیک ہے. اب یہ جو جتنا بھی عرصہ تھا, یعنی کہ میں نے بوٹ اسٹریپ سیکھا, جاوا اسکرپٹ, PHP, jQuery, ایجیکس, ان سے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر عبور آپ کو حاصل ہو جاتا ہے, بس کچھ حصہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. PHP سیکھا, MySQL ڈیٹا بیسز کو سیکھا, SQLi بھی سیکھی, SQL لائٹ فار موبائل ڈیوائسز وہ بھی سیکھی میں نے, اور اس سارے عرصے پہ تقریباً 4-5 سال کا عرصہ لگ گیا. اٹس ناٹ دیٹ مچ کہ آپ نے کسی منتھ کے اندر یہ سیکھ لیا, ٹھیک ہے, نہیں, 4-5 ایئرس کے ایکسپیرینس کے بعد یہ چیزیں مجھے آ گئیں. اور جو آپ کا نالج انکریز ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نئی سے نئی چیزیں سیکھتے ہیں, تو آپ کا دماغ جو ہے وہ براڈ ہوتا ہے, نہ کہ وہ اس پہ بوجھ پڑتا ہے, بلکہ وہ اور زیادہ لائٹ ہوتا جاتا ہے, اور اس کے اندر زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے نیو نالج کو اڈاپٹ کرنے کی. تو اب پھر کیا ہوتا تھا کہ جب اس سٹیج پہ میں پہنچا تو کوئی بھی نئی چیز سیکھنے کی مجھے شوق بھی تھی, تو نئی چیز سیکھنے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا. تو ان سیکنڈ کمپنی وہاں پہ ایک دفعہ اوڈو ERP جو تھی, تو یہ ایک بہت اچھی ERP سسٹم ہے, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو اب یہ امپلیمنٹ کی ہماری کمپنی نے کہیں پہ, اور اب اس کے اندر کیا ہوا, پرابلمز آ گئے, اور پرابلمز جو تھے ہمارے جو ڈیولپرز تھے وہ نیو بیز تھے, تو فار دس اوڈو ERP, تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے ہم فکس کریں. تو وہ جو ڈیولپر تھے ان سے میں نے پوچھا جی کہ یہ مجھے بتائیں, میں آئی ول ٹرائی, اور انہوں نے مجھے بتایا جی کہ اوڈو جو ہے وہ پائتھن لینگویج پہ بنی ہے, اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ CSS پہ, جو فرنٹ اینڈ ہے وہ HTML CSS اور XML CSS کے ساتھ مل کے بنا ہے. تو اب اس کے ڈیزائن تو میں نے فوراً جو ہے وہ تو چینج کر کے دے دیا انہیں کہ ہاں جی یہ CSS HTML XML تو آتی تھی مجھے, تو وہ بڑے متاثر ہوئے. اور پھر میں نے فنکشنلٹی کا پوچھا جی کہ یہ اس کا فنکشنز کیسے کام کرتے ہیں, تو پھر انہوں نے مجھے بتایا یہ ماڈیولر سسٹم ہے, اور کوئی بھی ماڈیول کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو پھر کس طرح سے بائی پائتھن پروگرامنگ اس کو امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. تو اب میں نے کہا کہ چلو آئی ول لرن. تو میں نے 1 ہفتہ تقریباً لیا, اور میں نے پائتھن لینگویج کو دیکھا. تو پائتھن لینگویج مجھے جو تھی PHP سے, جاوا اسکرپٹ, ان سب سے زیادہ آسان لگی. وہ بہت آسان لینگویج تھی ایز کمپیئر ٹو دیز لینگویجز. اور پھر میں نے اس پہ بھی کام کیا, اور اوڈو کی امپلیمنٹیشن وغیرہ بھی کی, وہ بھی کلائنٹ جو تھے وہ بھی سیٹسفائی ہوئے,
اور میں نے ایک نئی چیز لرن کر لی. اور اس ٹائم پہ پھر اوڈو ERP کے جو ٹیکنو فنکشنل تھے اس کی کافی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی. تو میں اپنی اسی کمپنی کے ساتھ ہی پھر کام کرتا رہا. تو بہرحال یہ میں نے ایک نئی چیز سیکھ لی. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آیا تو اب ایویلویشن ہوتی رہتی ہے ٹیکنالوجی کی. اور تقریباً 2014 یا 15 کے اندر کی بات ہوگی کہ مجھے ہماری کمپنی نے انڈرائڈ ایپس بنانا شروع کر دی. تو اب انڈرائڈ ایپس جو تھیں وہ اب مجھے وہ ہو گیا جی کہ وہ کیسے کریں. اور کمپنی کا اونر بھی کہتا تھا یار تم بنا کے دو کیونکہ تمہارا بہت ایکسپیرینس ہے تو یو شوڈ نو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو آئی ول لرن. تو پھر میں نے وہاں پہ ایک 2 انڈرائڈ ڈیولپر تھے تو انہیں بولا یار یہ کیا چیز ہے انڈرائڈ کیسے بنتی ہے ایپ. تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. ویب ڈیولپمنٹ از ڈفرینٹ تھنگ دیٹ از ویری ایزی. انڈرائڈ ایپس جو ہیں وہ بہت مشکل سے بنتی ہیں. اور انڈرائڈ اسٹوڈیو انہوں نے مجھے تھوڑا ڈرا دیا انڈرائڈ اسٹوڈیو کو اوپن کر کے جاوا وغیرہ لکھ کے. تو آئی ریئلی کنفیوزڈ کہ یار واقعی یہ تو کافی مشکل کام ہے. لیکن میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی, میں نے کہا آئی ول لرن. تو ان سے تو میں نے جان چھڑا لی لیکن میں نے پھر یوٹیوب پہ باقی جگہوں پہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں. تو اگین آئی کنسلٹ دی سکندر گائے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہی نو ایوری تھنگ. تو اس کو آپ کوئی بھی چیز پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا. تو آئی اگین کنسلٹ ہم. تو اس نے کہا یار تمہیں HTML CSS آتی ہے, جاوا اسکرپٹ PHP, تو تم جو ہے وہ کوردووا یوز کرو, ٹھیک ہے. تو میرے لیے یہ ورڈ بالکل نیا تھا کوردووا. میں نے کہا اچھا یہ کیا چیز ہے, یہ کیا پلا ہے کوردووا. تو اس نے مجھے کہا یار یہ تم لرن کر لو تو تم کیا کرو گے, یو کین بلڈ موبائل ایپس ود HTML CSS جاوا اسکرپٹ. تو میں بڑا حیران ہوا. تو اس کو میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. تھوڑا سا یہ شروع میں کمپلیکیٹڈ تھا لیکن بہت ہی زبردست چیز ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایپ بنا سکتے ہیں یوزنگ یور ویب ٹیکنالوجیز اور اسے ڈپلوائے کر سکتے ہیں فار ونڈوز, فار ایپل, فار اینڈرائڈ, ایوری تھنگ. تو یہ کوردووا میں نے سیکھا, اس کی ڈاکومنٹیشن سیکھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں, آیونک تھا وہ میں نے سیکھا, ٹھیک ہے. یہ بھی اسی کی یعنی آپ سمجھ لیں سب فارم ہے. اس کے بعد میں نے فون گیپ یہ سیکھا, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسی کے لیے ہے فار موبائل ایپس. اور یہ چیزیں سیکھ کے میں موبائل ایپس بھی بنانے لگا, ٹھیک ہے. اور ان کے جو پلگنز وغیرہ تھے وہ یو کین یوز دیٹ پلگنز, اور آپ جو ہے وہ ڈائنامک ایپس بنا سکتے ہیں, نیٹو ایپس بنا سکتے ہیں, اور ہائیبریڈ ایپس بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی میری لرننگ کے لیے بہت اچھا تھا. اس کے بعد پھر مجھے ایک پروجیکٹ آیا فار میپس. تو میں نے پھر سرچ کی, وہ میں نے خود ہی سرچ کر لی تھی. اور اس کے لیے پھر میں نے لیفلیٹ جاوا اسکرپٹ جو ہے اس کو دیکھا, اور اس کے اندر سارا کچھ تھا میپس سے ریلیٹڈ. اور آپ کسی بھی قسم کا ڈائنامک میپ ایپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو میں نے لیف نیٹ کو یوز کیا ود دیٹ کوردووا, اور میں نے موبائل ایپس بنائی وچ آر میپس ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنا بھی عرصہ تھا اراؤنڈ 2016 میں, ساتھ میں جو میرا اپنا شوق بھی تھا وہ اینیمیشنز وغیرہ, 3D ماڈلنگ وغیرہ, تو اس سے بہت زیادہ تھا. تو میں 3ds Max جو ہے وہ یوز کیا کرتا تھا. کافی پرانا مجھے یہ اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, تو میں اس کے اندر چیزیں بنا لیا کرتا تھا. تو یہ میں شوقیہ یعنی ایک کام کرتا تھا, اور اس کو بھی جو ہے وہ لرننگ کرتا رہتا تھا کافی عرصے سے. تو اب کیا ہوا جی کہ ایک پروجیکٹ آ گیا میرے پاس گیم سے ریلیٹڈ, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یونٹی پہ گیم بنانی ہے. تو یونٹی میرے لیے ٹوٹلی نئی چیز تھی ان 2016 میں بھی. تو میں نے پھر یونٹی کو لرن کرنا شروع کیا. اور یونٹی کی لرننگ آپ کو بہت زیادہ نہیں ملتی, ٹھیک ہے. لاٹ آف ٹیوٹوریلز آر دیئر, بٹ آپ کو کوئی اس طرح کا نہیں ملتا کہ کوئی پروجیکٹ بیس آپ کو ٹیوٹوریلز ملے. تو بیسٹ وے ٹو لرن یونٹی از آلسو یوٹیوب ایز ویل. لیکن جو چیز آپ کو ڈاکومنٹیشن سے آپ کو سیکھ ملتی ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتی. تو ڈاکومنٹیشن کو ضرور آپ ایکسپلور کیا کریں, اور جو بھی
प्लेटफॉर्म होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देख लिया करें। तो दैट टाइम सी शार्प वाज न्यू फॉर मी, लेकिन मैंने सी शार्प को एक दिन में ही समझ लिया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट मुझे आती थी। तो सी शार्प के अंदर टोटली वही चीज़ें हैं तकरीबन सेम टू सेम, एंड या बाकी लैंग्वेजेस भी जो होती हैं PHP C++ सेम टेक्निक्स होती हैं, जस्ट सिंटेक्स का प्रॉब्लम होता है। इफ़ स्टेटमेंट उसी तरह से काम करती हैं, एल्स, वाइल लूप्स, फॉर ईच लूप्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप कोई एक भी सीख लेते हैं तो आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं यूजिंग देयर डॉक्यूमेंटेशंस और रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वगैरह, ठीक है। तो उससे फिर मैंने यूनिटी सीखी, यूनिटी के अंदर फिर आगे में बढ़ता गया और मैंने देखा करैक्टर मॉडलिंग कैसे होती है। तो फिर मैंने माया वैसे मैंने पहले से सीखा हुआ था 3ds Max के साथ, माया को भी देखा। और फिर ZBrush जो है ये करैक्टर मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो ये भी मैंने सीखा। और जो दूसरा मेरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उसके ऊपर ZBrush का भी मैं एक कोर्स पूरा अपलोड करने लगा हूँ जिसके अंदर करैक्टर मॉडलिंग होगी फ्रॉम स्क्रैच, और वो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। यू कैन बिकम करैक्टर मॉडलर। और दैट्स इट जी, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा भी मुझे वैसे काफ़ी चीज़ें आती हैं रिलेटेड टू IT, और यू कैन टेक एनी यानी सजेशन फ्रॉम मी। अगर आपको किसी पाथ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके आपको चाहिए वर्क फ्लो, तो आई विल शेयर इट विथ यू। और इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। ये तकरीबन कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो अभी मुझे याद भी नहीं आ रही, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इससे आपको एक प्रोसेस मिला कि हम खुद सीखते हैं चीज़ों को। कोई भी दुनिया के अंदर डेवलपर ऐसा नहीं है जिसको कि किसी ने सिखाया हो कि हाउ टू क्रिएट ए गेम, द एंड प्रोडक्ट गेम, ठीक है, या किसी ने बताया हो जी कि हाउ टू क्रिएट ए कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है। ही विल लर्न स्मॉल पार्ट्स और उनको कंबाइन करके अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है, और अपना दिमाग आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे यू कांट एक्सेलरेट इन दिस फील्ड। तो अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करें, और बहुत आसान होता है। अच्छा, ये इसमें हेजिटेशन की बात नहीं होती। जब भी आप खुद कोई काम करते हैं तो वो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मेहनत से लगन से करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी करते हैं। तो ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी। मैंने उसको समराइज़ करके आपको मेन चीज़ें बता दी कि किस तरह से सीखा। और इसके अंदर उस्ताद मेरा उस तरह से कोई भी नहीं रहा ये सारी फील्ड के अंदर, यानी कि मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया यार PHP है तो इसके अंदर आप ये क्रूड ऐप कैसे बनाएं, ठीक है। नो, ही दे जस्ट टीच मी PHP सिंटेक्स किस तरह से है, इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, और PHP मैंने सिर्फ सीखी है, बाकी लैंग्वेजेस मैंने किसी से नहीं सीखी। तो वो सिंटेक्स कैसे काम करती है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन है जो, यानी उससे कुछ चीज़ बनानी है हमने, तो वो मैंने खुद बनाया फ्रॉम डिफरेंट सर्च, और अपना दिमाग यूज़ करके। तो खुद आपको काम करना पड़ता है, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर जो है वो डालना पड़ता है। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, होपफुली ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा कि आप कोई भी यानी किसी एक फील्ड के लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, या आप कोई चीज़ बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गेम डेवलपर, तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।